اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے نا کہ رزق اللہ دے رہا ہے, زندگی موت اللہ دے رہا ہے, عزت ذلت اللہ دے رہا ہے, جو پاسبل خیر میری لائف میں آ سکتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, تو پھر اللہ سے ہی بنا کے رکھنی ہے نا. مجھے پتا ہے رزق میرا نہ میری جاب میں, نہ میرے بزنس میں, نہ میری فیکٹری میں, نہ کسی اور چیز میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں. اب مجھے فیکٹری کہتی ہے, جاب کہتی ہے حرام کرو, میں کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ, مجھے یہ جاب نہیں چاہیے کیونکہ مجھے رزق اللہ دے رہا ہے, آپ نہیں دے رہے. آپ صرف ایک سبب ہو, وہ مسبب الاسباب ہے. میری لائف میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے, میں کہتا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دی رائٹ تھنگ. اور میں آپ کو ایک گارنٹیڈ بات بتا رہا ہوں, واللہ العظیم گارنٹی ہے. دو چیزوں کا خیال رکھیں, جو چیز آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں آپ کو بتائی گئی ہے نا, وہ اس میں کبھی کوئی برائی نہیں ہو سکتی. اینی حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ 100% آپ کے فائدے کا ہے, چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے, وہ آپ کے فائدے کا ہے. یہ بات یقین سے لکھ لیں, ابھی نہیں سمجھ آئے گی اگر کسی کو بعد میں آ جائے گی. دوسری بات, جو بھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی نا, وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی, شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیٹس اللہ نہ کرے میری اگر ٹانگ اڑ جاتی ہے. خدا کی قسم, مرد ہیں ایسے کہ جو گانے سن سن کے اور پھر وہ غلام بن جاتے ہیں. عبد کا لفظ استعمال کیا ہے, کن کے عبد بن جاتے ہیں؟ فیمیل اینڈ میل سنگرز کے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کبھی آپ نوٹس کریں کہ اگر کچھ ایسے لوگ کسی فنکشن میں ہیں, کسی کانسرٹ میں ہیں, اور اگر ان کا بس چلے اور وہ سنگر ان کے بڑا قریب آ گیا ہے اور وہ آٹوگراف دے سکتا ہے ان کو, will these people miss that opportunity? نہیں, ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. پلیز I would like to have selfie, a signature, اور یہ میرے اور آپ کے ایکشن بتا رہے ہیں کہ یہ کام بڑا فٹ کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ یہی سیلیبریٹیز جب باہر جاتے ہیں, وہ جو ایک ریمپ ہوتا ہے اور رائٹ لیفٹ سارے جو ہے فینز ہوتے ہیں, اور وہ جو ریڈ کارپٹ بچھایا ہوتا ہے, اب وہ بڑے دھڑلے سے ایک لیوش کار سے باہر آ رہی ہوتی ہیں یا وہ آ رہا ہوتا ہے, اینڈ the fans are going wild. اور ہوتا کیا ہے کہ دل خون کے آنسو تب روتا ہے جب آپ کو ان فینز میں حجابی سسٹرز نظر آ رہی ہوتی ہیں. They also want to take the autograph. وہ بھی سیلفی لینا چاہتی ہیں. کیا ہو کیا گیا ہے ہمیں؟ Where are we standing? ہم نے اسلام کو اون کیا ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہم توبہ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم اپنی انٹینشن کو پیور کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم تقوی کی بات کر رہے ہیں, and look at this, یہاں پہ ہم اللہ کی قرآن کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ری وزٹ کریں, ہم سب اپنے دلوں میں جھانکیں اور اپنے ایمان کو. کیا ہو گیا عورتوں کو, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یونیورسٹی میں آپ جائیں, دیکھیں برو, چیسٹ کو کور کرنا, آئی ایم بینگ ویری اوپن, وہ فرض ہے, کین ناٹ بی نیگلیکٹڈ. یہ پردہ نہیں ہے کہ چیسٹ انکورڈ ہے اور سر پہ دوپٹہ لیا ہوا. کتنا بڑا گناہ, اس کو بڑا لائٹ لیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں بھی ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. وہاں سے اب جو لوگ وہ دیکھتے ہیں, انہوں نے اب جیسے کوئی خاتون انہیں بلائی, اس کا فوراً سے سنیپ چیٹ نکالیں گے, وہ فوراً سے انسٹا سرچ کریں گے, فوراً سے ٹک ٹاک سرچ کریں گے. ٹک ٹاک پہ اس کا اور قسم کا کنٹینٹ ہوگا, سنیپ چیٹ پہ اور قسم کا ہوگا, انسٹا پہ اور, ہر پلیٹ فارم کے مطابق ہوگا. اس کے بعد اسی کا کوئی اسکینڈل آ جائے گا, اس کے بعد اسی کی کوئی لیک ویڈیوز آ جائیں گی, اللہ معاف کرے. ڈو یو ریئلائز کہ دس از این انڈسٹری, دس از بینگ انسٹیٹیوشنلائزڈ. ہم پورن تو دیکھیں وہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن جو ہمارا بھی میڈیا کر رہا ہے, جو ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی عوام پہ کر رہے ہیں, اور فرسٹریٹ کر رہے ہیں. ٹو بی آنسٹ فرسٹریشن اتنی بڑھ چکی ہے برو کہ اب یہ جو ہوتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں, نام نہیں لوں گا, وہاں پہ فلیٹس ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, لوگ آتے ہیں وہاں پارٹیز کرتے ہیں, وہاں پہ سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں, اکٹھے رہ رہے ہیں لڑکا لڑکی, ہاسٹلائٹس, یہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی خدا خوفی نہیں ہے, اور بس ایز اے کپل رہ رہے ہیں, نو پرابلم. اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹریشن بہت ہے, تو بس وی آر جسٹ ہیونگ گڈ ٹائم. غیبت کرتے ہیں تو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں کتنے. ایک تو قرآن نے کہا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, جب آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ان کا قد چھوٹا تھا, تو وہ آئیں اور چلی گئیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے, زبان سے کچھ نہیں کہا, صحیح, ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ دیکھیں یہ ایسی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ تو نے غیبت کی ہے, اور یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کا رنگ بدل دے. اندازہ کیجئے, یعنی اس کے اندر اس سے ایک نیگیٹو انرجی کریٹ ہوئی, آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ رہے ہیں, جی, اور وہ اس قدر کریٹ ہوئی ہے کہ وہ ساری وہ پوزیٹیوٹی کو ختم کر. بندے کا صرف یہ کہہ دینا الحمدللہ کافی ہے, یا انسان سے یہ مطلوب ہے, درکار ہے کہ وہ اس حمد کو, اس شکر کو ایکشن میں بھی لے کے آئے. کیا لپ سروس کافی ہے کہ بندہ صرف الحمدللہ الحمدللہ کہتا پھرے, نہ نماز پڑھے, نہ روزے رکھے, نہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے؟ یہ بات آپ جان لیں, جب
آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کہہ دی لا الہ الا اللہ تو آپ باؤنڈ ہو چکے ہیں، ایک کووننٹ میں آ چکے ہیں، ایک ایگریمنٹ میں آ چکے ہیں. اب آپ سے مطلوب ہے کہ کچھ آپ نے کام کرنے ہیں، آپ نے کچھ ٹو ڈوز کرنے ہیں اور کچھ آپ کے لیے ڈونٹس بھی ہیں. اور جب آپ وہ ٹو ڈوز اور ڈونٹس کرتے ہیں تو اسی کو اصل میں شکر گزاری کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا مِنْ فُرُوجِهِمْ کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو پست رکھیں. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھ لیں آپ کے اندر تقوی بھی ہے، اور اسی کو اصل میں شکر گزاری کہتے ہیں. آپ اس چیز کو ایکشن میں لے کے آتے ہیں.